ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں اسلام کے حوالے سے بات کی کہ یہ سوشو اکنامک سسٹم جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے. اسلام کے بارے میں زیادہ تر تصور عام مسلمان کا وہ محدود ہے نماز، روزہ، حج تک. تو آپ کی گفتگو سے یہ ہمیں جیسے وہ ایک مذہب کا حصہ ہے اور یہ جو سوشو اکنامک سسٹم ہے یہ ایک دین کا حصہ ہے. تو آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ مذہب اور دین میں حقیقت میں فرق کیا ہے؟ مذہب کا جو تصور، ایک تو پہلے بات یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ لفظ جو ہے نہ قرآن میں آیا ہے. کون سا مذہب؟ مذہب نہ کہیں حدیث میں میرے علم کی حد تک آیا ہے، اور ہماری تاریخ میں بھی استعمال ہوتا تھا تو فقہی مذہب، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی. اسلام کے لیے لفظ مذہب کا بھی نہیں استعمال ہوتا تھا. یہ مذہب جو ہے در حقیقت ایلین اصطلاح ہے اسلام کے لیے، اور اس کے بارے میں جو تصور دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ مذہب صرف 3 چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے. ایک کوئی عقیدہ، ایک خدا کو مانو، 100 کو مانو، کسی کو نہ مانو. ایک عبادت، کسی طریقے سے خدا کو پوجو، انسین خدا کی بندگی کرو، نماز پڑھو، یا پتھروں کو پوجو، کسی کو پوجو، سورج کو پوجو. اور کچھ جو ہے سوشل کسٹمز اینڈ ریچولز اینڈ رائٹس. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ بپتسمہ کریں گے یا عقیقہ کریں گے. کوئی مرے گا تو کیا کریں گے؟ اس کی لاش جلائیں گے یا اس کو دفنائیں گے. یہ 3 چیزیں، دیز گو ٹو میک ریلیجن، مذہب. اور آج کی دنیا میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کا تعلق صرف انسان کی انفرادی زندگی سے ہے، اور اس میں ہر انسان آزاد ہے، کوئی کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا. البتہ دین کہتے ہیں نظام کو، اور نظام اجتماعی جو ہے اس کے 3 گوشے پھر بن جاتے ہیں بڑے: سیاسی، معاشی، سماجی. تو جو دین ہے اس میں مذہب بھی شامل ہے. اسلام جو ہے، اگرچہ اس کے لیے لفظ صرف دین کا استعمال ہوا قرآن مجید میں، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین اللہ کہا گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ اللہ کا نظام، اس میں داخل ہو رہے ہیں. اسی طریقے سورہ یوسف میں دین الملک ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. تو بادشاہ کا جو نظام تھا وہاں، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ایک بہت اہم افسر تھے، بہت بڑے کارندے تھے، شاید وزیر اعظم ہو، شاید وزیر خوراک ہو، وٹس ایور. نہیں، بادشاہ تو نہیں تھے، نظام تو بادشاہ کا تھا، تو انہیں پابندی کرنی پڑی. اور وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ہیلا سکھایا، کذالک کدنا لیوسف. اور یوسف کے لیے ہم نے اس طریقے سے ایک چال بنا دی، اور اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ یوسف نے کیا، ہم نے کیا. اور یہ واقعہ لیا خدا خواہ فی دین الملک. تو یہ دین جو ہے یہ ایک مکمل نظام ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں مذہب بھی ہے اور معاشی، سیاسی، سماجی نظام بھی ہے. اور اسی معاشی، سماجی اور سیاسی نظام کے تحت قوانین ہیں. قانون جو ہے کرمنل لاء بھی ہے، سول لاء بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے، یہ سارے کے سارے، قانون وراثت بھی ہے. یہ جو سود حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے. اور معاشرے کے اندر یہ کہ یہ ایک مخلوط معاشرہ نہ ہو، ملا جلا نہ ہو، بلکہ یہ کہ ایک سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہو. اور ظاہر بات ہے کہ پردے کی جو ہے حفاظت عورت کو مہیا کی جائے. یہ ساری چیزیں ایک نظام بنتا ہے اس سے. تو اسلام مجموعہ ہے ان تمام چیزوں کا. ہوا یہ ہے اصل میں کہ خلافت راشدہ تک، حضور کے 10 سال جو ہیں مدینے کے، اور پھر خلافت راشدہ کے 30 سال، اس وقت تک تو اسلام مکمل دین کی حیثیت سے قائم رہا. جیسے خلافت ختم ہوئی، خلافت راشدہ، اب ملوکیت آ گئی. سیاسی نظام اب وہ اسلام والا نہیں رہا، اس میں وہ شرائیت نہیں رہی، اس میں ایک قبیلے کی حکومت آ گئی، اس میں جو ہے موروثی حکومت آ گئی، وغیرہ وغیرہ. اب بہرحال اس کے خلاف کچھ بغاوتیں تو ہوئیں، لیکن سب کچھ چلتی گئی. لہذا لوگوں نے سمجھا اب ہمیں اسی چھت کے نیچے رہنا ہے. لہذا مذہبی لوگوں نے یا علمی کام شروع کر دیے، اور یہ کہ خانقاہی نظام کے لوگوں کی کم سے کم یہ کہ تزکیہ نفس کی کوشش تو کرو. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن اس میں کیا تھا کہ چاہے وہ ملوکیت تھی لیکن قانون اسلامی تھا. 2 عدالتیں کی فیصلہ، قاضی ہوتے تھے اور مفتی ہوتے تھے، اور جمعہ ہوتا تھا صرف سرکاری، کوئی عام پرائیویٹ جمعہ نہیں ہو سکتا. تو خطیب، یہ 3 عہدے تھے جن عہدوں کے لیے یہ سارا جو نظام ہے دینی تعلیم جس کو کہتے ہیں ہم، دینی تعلیم کا نظام، یہ اصل میں سول سروس کی اکیڈمیز تھیں. یہ کہ حکومتوں کو ضرورت ہے قاضیوں کی، مفتیوں کی اور خطیبوں کی، تو وہ پروڈیوس کریں. اس کے بعد جب آ گیا کلونیل دور، اب انگریز آ گیا. اب کرمنل لاء تو اس کا ہے، سول لاء تو اس کا ہے. لہٰذا اب وہ قاضی اور وہ مفتی حضرات کی بھی اہمیت کم ہو گئی. البتہ انہوں نے یہ مذہبی آزادی دے دی، نماز پڑھو، ہم نہیں روکتے. تو نماز کے مسائل مفتی صاحب سے پوچھ لو جا کے. طہارت کے، پاکیزگی کے مسائل، روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا ہے. اور انگریز نے کم سے کم یہ بھی رکھا کہ جو آئلی قوانین تھی ان میں ہمیں آزادی دیے رکھی.
وہ تم اپنے مفتیوں کے حوالے رکھو، جو چاہو جس طرح چاہو کرو، فیملی لاز میں ہم دخل نہیں دیں گے۔ اسی طرح وراثت کے قانون میں اس نے یہ کیا کہ آپ چاہیں تو شریعت کے مطابق ہم فیصلہ دے دیں گے، اور چاہیں تو رواج کے مطابق دے دیں گے، چاہیں تو ہمارے انگلش لا کے تحت لے لیجیے، اٹس آپشن فار یو۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ دائرہ سکڑ گیا، وہ جو دین کا دائرہ تھا پورا نظام زندگی، وہ تو خلافت راشدہ کے بعد یہ ایک منزل تو ختم ہو گئی، دوسری منزل جو تھی وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کولونیل دور میں کہیں 200 برس انگریز یہاں پر رہا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے عوام کے ذہنوں کی، اور اس کو علماء نے بھی قبول کر لیا ہے، ریکنسائل کر لیا ہے کہ بس اسلام نام اسی نماز روزے کا ہے، یہ عبادت ہے، پرسنل ہے، یہ ہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے کہ جو اسی تصور پر مبنی ہے، نظام کی وہ بات ہی نہیں کرتی۔ ہاں وہ تقویٰ کی بات اس معنی میں عبادات کے اندر جو ہے وہ زیادہ ذوق و شوق ہو جائے، اتباع سنت کا ذوق و شوق زیادہ ہو جائے، یہ یقیناً ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن نظام کی بات ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک بڑا اہم کارنامہ تھا جس کا سب سے پہلے سہرا بنتا ہے علامہ اقبال کے ماتھے پر، کہ انہوں نے دین اور مذہب کی یہ دوئی تھی اسے ختم کیا ہے۔ دین کا لفظ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ تو دین جو ہے یہ تو در حقیقت ہے ان سب کے اوپر ایک اوور آل ایک سٹرکچر ہے، یہ صرف مذہب نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام کہاں آزاد ہے؟ اسلام کا سارے باقی قوانین تو بند پڑے ہوئے ہیں، اور ساری شریعت جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہیں۔ اسی کو کہا ہے رینڈ کارپوریشن والوں نے کہ ٹریڈیشنلسٹ مسلمان جو ہے اس وقت وہ اصل میں اس نظام تعلیم کو بھی ابھی سینے سے لگائے بیٹھا ہے جو مسلم حکومتوں کی سول سروس کے لیے لوگوں کو قاضی اور مفتی اور خطیب مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، اسی کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ ان کے اندر جو ہے اپنے آبا کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تقلید کرنا وہ اپنا لازم سمجھتے، حالانکہ وہ نظام تعلیم اس وقت کے دور کی جو ہے اس دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے وہ مذہب کا کانسیپٹ ہے عوام کے اندر۔ پھر اس مذہب کے کانسیپٹ میں بھی جو اور ڈی جنریشن آئی ہے وہ اور ہے کہ اب یہ اس میں جو ہے وہ مشرکانہ اوہام بھی ہے، عوام کی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس میں وہ شرک ہے اور نہ معلوم کیا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس دلدل سے ہمیں نکالے، آسان کام نہیں ہے۔ تو اس وقت جو مسلم دشمن قوتیں ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اسلام کا وہ نظام جو ہے یا وہ جو عبادات ہیں جو مسلمان کرتے ہیں؟ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے، بلکہ یہ مجھے پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا۔ ویسٹ کا ٹارگٹ جو ہے اسلام ایز اے دین ہے، ناٹ مذہب۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بش یہ کہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو سچ کہتا ہے وہ۔ اسلام ایز اے ریلیجن، ایز اے مذہب، وہ دشمن نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے اور بالکل مرملا کہہ سکتا ہے، یو ہیو کم ٹو امریکہ، یو پرچیز چرچز، ٹرن دیم انٹو ماسکس۔ تم نے چرچ خریدے، سینیگوگ خریدے، مسجدیں بنا لی، پرپس بلڈ مسجدیں بنا لی، ہم نے کبھی روکا ہے تمہیں؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے نہیں روکا، روزے رکھتے ہو، ہم نے نہیں روکا۔ اگر تم روزے رکھتے ہو تو ہم ایک افطار پارٹی وائٹ ہاؤس میں دے دیتے ہیں، تمہاری عید ہوتی ہے، عیدین ہوتے ہیں تو ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں، اور کیا چاہتے ہو؟ ہم مذہب سے ہماری کوئی جنگ نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا رینڈ کارپوریشن نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، تو ان میں سے فنڈامنٹلسٹ وہ ہیں جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، نتھنگ ڈوئنگ، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں، انہیں تو ہم نے ختم کر کے رہنا ہے۔ اصل میں اسی پس منظر میں سمجھیے کہ 40 برس تک جو کولڈ وار رہی دنیا میں، اور دنیا کے بہترین وسائل و ذرائع جو زمین کے اندر اللہ نے پیدا کیے تھے وہ خرچ ہوئے ہیں آپس کے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں، اسلحہ بنانا اور اس کی دوڑ، یہ ساری کیا تھی؟ اس میں کوئی مذہب کا معاملہ تھا ہی نہیں، نظام کا معاملہ تھا۔ وہ یہ ایک طرف تھی ویسٹرن کیپٹلزم، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، مارکیٹ اکانومی جس کو وہ کہتے ہیں، اور جس کو لیے اور مختلف الفاظ، کنزیومر سوسائٹی، مارکیٹ اکانومی، انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ نظام کی بنیاد کے اوپر پورا نظام معیشت جو ہے۔ اور وہاں وہ تھا کہ وہ انفرادی ملکیت، جو بھی مینز آف پروڈکشن ہے ان کی انفرادی ملکیت ختم، ظاہر بات ہے اب سود کا سوال ہی نہیں رہا، سود خود بخود ختم ہو گیا۔ تو اس حوالے سے وہ نظام کی جنگ تھی، اس میں مذہب کا کوئی ایلیمنٹ تھا ہی نہیں سرے سے۔ اب جو ہے انہیں خطرہ ہے اسلام کا۔ اصل میں ان کی جو ذرائع ہیں حالات کے معلوم کرنے کے، وہ ہمارے ذرائع سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم اپنے حالات کو دیکھ کر مایوس ہوتے ہیں، انہیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ اندر ہی اندر ایک لاوا جو ہے وہ کھول رہا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ جیسے کہ ایک انگارہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے راکھ آ گئی، اب نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس کے اندر آگ بھی ہے، آپ نے غلطی سے ہاتھ اٹھ میں لے لیا تو پتہ چلے گا اس کے اندر تو آگ ہے۔ تو امت مسلمہ کے اندر جو ہے، اس کی روح کے اندر وہ ایک ہے، ایک باغیانہ عنصر ہے۔
اور یہ عنصر پیدا ہو گیا تھا آزادی کے فوراً بعد. جیسے ہی کولونیل جو بساط تھی وہ لپٹنی شروع ہوئی اور مسلمان ممالک آزاد ہوئے فرام انڈونیشیا ٹو موراکو، تو انہیں یہ احساس ہوا بھئی ہمارا بھی ایک نظام تھا، ان کا نظام ہے ہمارا بھی نظام تھا، ان کا کرمنل لا ہے ہمارا بھی کرمنل لا تھا، ان کا سول لا ہے ہمارا بھی سول لا تھا، تو ہم اس کو قائم کریں. تو یہ جذبہ فوری طور پر جیسے ہی کولونیل بستر لپٹا ہے پورے عالم اسلام میں پیدا ہوا. چنانچہ مظلومی پارٹی آف انڈونیشیا، جماعت اسلامی آف انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ، فدائیین آف ایران، الاخوان المسلمون آف عرب ورلڈ، یہ تحریکیں اٹھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ میتھڈولوجی کے معاملے میں مار کھا گئی. ایک تو انہوں نے ایمان پر ان کا اتنا ایمفیسائز نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، اور دوسرے یہ کہ میتھڈولوجی جو ہے جو اس زمانے میں کنٹمپریری جو چالو چیزیں ہیں ان کو لے کر انہوں نے چاہا کہ ہم اسلام قائم کر دیں، وہ ناممکن ہے. اس لیے وہ بھٹک گئیں اور وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن اندر جو ہے اس کے خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، وہ شرار آرزو موجود ہے اور وہ خطرہ ہے. افغانستان میں بھی انہیں اندیشہ یہی ہو گیا تھا کہ اگرچہ ابھی کوئی وہاں نظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہ چند سزائیں انہوں نے نافذ کی ہیں شرعی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورے افغانستان 95% علاقہ جو ان کے کنٹرول میں ہے جرائم سے پاک ہو گیا. ایک حکم امیر المومنین کا آیا ملا عمر کا اور پوسٹ کی کاشت جو ہے وہ ختم، زیرو. اور بلینز اور بلینز آف ڈالرز وہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے بند کرو، پیسے لے لو ہم سے، منہ سے بند نہیں ہوتا. وہ وہاں کے بار لارڈ سب سے زیادہ اسی سے کمائی کرتے ہیں، اس میں ان کے وزراء بھی شامل ہیں، ان کے گورنر بھی شامل ہیں، سب کے سب شامل ہیں. تو یہ جو ایک نظام تھوڑا سا اس نے تھوڑا سا اپنا ابھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی دو پتیاں ظاہر ہوئی تھی، وہ ڈر گئے، خطرناک ہے کہ یہ معاملہ اگر آگے آ گیا. جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال، وہ بھی ہمارے ہاں کے اس دور کے متجددین میں سے ہیں، سیکولر تھنکر ہیں، دانشور ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آیا ہوں اگر چند اور مسلمان ممالک میں وہ ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. یہ الفاظ تھے ان کے، اتنے متاثر ہوئے تھے. تو اس حوالے سے انہیں خطرہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ ہمارے ساتھ ٹکرا جائے گا، ختم کر دے گا. اگر اس کی جھلک بھی دنیا نے دیکھ لی کہیں کسی سائزیبل ملک میں تو ہمارا نظام ختم ہو جائے گا. جیسے کہ آتا ہے حدیث میں کہ حضرت مسیح کی بینائی جہاں تک پہنچے گی، آپ کی آنکھوں کی نگاہ جہاں تک جائے گی، یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. تو یہ اسلامی نظام کسی ایک ملک کے اندر قائم ہو جائے، پورا کا پورا بھرپور پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، تو یہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی ان کا نظام کا تار و پود ہے یہ بکھر کر رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، میلٹ اوے ہو جائے گا. یہ ہے اصل بات کہ جو دین کے وہ خلاف ہیں، مذہب کے خلاف نہیں. رہو ٹھیک ہے.